السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں علی زین۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ IMF نے پاکستان کے لیے تقریباً $1.3 ارب کی اس کی منظوری دے دی ہے۔ $7 ارب کی EFF پروگرام کی مد میں $1 ارب سے زائد ملیں گے۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا پاکستان سے متعلق اجلاس واشنگٹن میں ہوا۔ پاکستان کے لیے تقریباً $1.3 ارب کی نئی قسط کی منظوری دے دی گئی۔ پاکستان کو $7 ارب کے توسیعی فنڈ سہولت پروگرام کے تحت $1 ارب سے زائد کی رقم ملے گی۔ $1.3 ارب کے تحت $20 کروڑ سے زائد کی پہلی قسط بھی شامل ہے۔ نئی قسط کے بعد دونوں قرض پروگرامز کے تحت پاکستان کو موصول ہونے والی مجموعی رقم $3.3 ارب تک پہنچ جائے گی۔ پاکستان کو EFF پروگرام کی 2 اقساط پہلے ہی جاری کی جا چکی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ IMF نے پاکستان کے لیے $1.3 ارب قسط کی منظوری دے دی ہے۔ $7 ارب کی EFF پروگرام کی مد میں $1 ارب سے زائد ملیں گے۔ پاکستان کو توسیعی فنڈ سہولت پروگرام کے تحت $1 ارب سے زائد کی رقم ملے گی۔ $1.3 ارب کے تحت $20 کروڑ سے زائد کی پہلی قسط بھی شامل ہے۔ بانی کے خلاف غداری کے مقدمے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا، سینٹر رانا صلی اللہ کہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے 3 مرتبہ سیاسی مذاکرات کی دعوت دی۔ بانی PTI وزیر اعظم کی پیشکش قبول کرتے تو درجہ حرارت نیچے آ جاتا۔ DG ISPR نے کہا تھا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھیں تو خوشی ہوگی۔ رانا صلی اللہ نے کہا بانی اور ان کے ساتھی وہی بات کر رہے ہیں جو بھارت کر رہا ہے، بھارت ان کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ پاکستان دشمن کی زبان بول رہے ہیں۔ اگر ملک دشمن کے ساتھ مل کر بیانیہ بنائیں گے تو جواب اسی طرح دیا جائے گا۔ اگر پاکستان نے چلنا ہے تو پھر یہ لوگ نہیں چل سکتے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم نے 3 بار مذاکرات کی پیشکش کی، بانی نے قبول نہیں کی۔ رانا صلی اللہ نے کہا کہ مذاکرات کی پیشکش مان لی جاتی تو سیاسی درجہ حرارت کم ہو جاتا۔ بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کے بعد فیلڈ مارشل سید یاسر منیر کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے پہلا خطاب۔ بھارت اور افغان طالبان رجیم کو سخت پیغام۔ آرمی چیف نے دونوں ہمسائے ممالک کو کیا پیغام دیا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے، اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ فیلڈ مارشل، چیف آف دی آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے اور اس کی حفاظت ایمان سے سرشار جان بازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشن کو تینوں مسلح افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا کہ بالا کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی۔ ہر سروس آپریشن تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت کو برقرار رکھے گی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو بربود اور ہم آہنگ کرے گا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، پاک فضائیہ کے 6 GF-17 تھنڈر نے انڈونیشیا کے صدر کا پاکستان کی فضائی حدود میں شاندار اور پرتقبہ استقبال کیا۔ انڈونیشیا کے صدر کا طیارہ جیسے ہی پاکستان کی حدود میں داخل ہوا، پاک فضائیہ کے شاہینوں نے اسے حصار میں لے لیا، فضاؤں میں منفرد انداز کی ایئر سلامی دی۔ دونوں ممالک کے مضبوط برادرانہ اور دیرینہ تعلقات کا عملی ثبوت ہے۔ انڈونیشیا کے صدر نے پاک فضائیہ، پاکستانی قیادت اور پاکستانی عوام کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے ایک قابل فخر لمحہ قرار دیا۔ انڈونیشیا کے صدر پر پاکستان پہنچے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔ انہیں 21 توپوں کی سلامی اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دورے میں تجارت، سرمایہ کاری، دفاع اور دیگر شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوگی، جبکہ کئی معاہدوں پر دستخط بھی متوقع ہیں۔ پاکستانی قیادت فیلڈ مارشل سید یاسر منیر سے ملاقاتیں کریں گے۔ ٹرمپ دور میں پاکستان کی سفارتی پوزیشن غیر معمولی طور پر مضبوط ہوئی۔ امریکی جریدے فارن پالیسی کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پاکستان نے غیر معمولی سفارتکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے واشنگٹن میں اپنی پوزیشن مضبوط ترین سطح تک پہنچا دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید یاسر منیر کے ساتھ تاریخی نوعیت کی قریبی تعلقات قائم کیے۔ فارن پالیسی کے مطابق کابل حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں پاکستان کے فیصلہ کن کردار کے بعد صدر ٹرمپ نے پاکستان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ رپورٹ میں ریکارڈ ایک منصوبے کی بحالی کو پاکستان کی بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ اس منصوبے سے دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان مغربی سرمایہ کاری کے لیے قابل اعتماد شراکت دار ہے۔
اس کے علاوہ پاکستان کے جدید اور شفاف کرپٹو فریم ورک کو بھی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تعاون میں اہم پیش رفت قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر ٹرمپ کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے تاریخی سطح کی قربت ہے۔ اسلام آباد کی ذہانت بھری سفارتکاری سے پاک امریکہ تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچ چکے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ اب مذاکرات کی دعوت نہیں دی جائے گی، بد زبانی کرنے والا پارلیمنٹرین ہو یا کوئی اور، اس کی زبان کھینچ لی جائے گی۔ اب اڈیالہ جیل کے باہر تماشا نہیں لگنے دیا جائے گا۔ امن و امان کی صورتحال ہوئی تو پھر قیدی کو وہاں منتقل کیا جائے گا جہاں وہ محفوظ رہ سکیں۔ طلال چودھری نے کہا، خود کو سب سے ضروری اور ناگزیر سمجھنے والا ذہنی مریض ہی ہو سکتا ہے۔ ذہنی مریض سے کسی کو بھی فیض حاصل نہیں ہوگا۔ پاشا اور فیض نہ ہوتے تو وزیر اعظم تو دور، آپ کونسلر بھی نہ بن پاتے۔ مارکہ حق میں دشمن کو شکست دینے والی پاک فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ فوج اور اس کے سربراہ پر تنقید کریں گے تو ادارہ کب تک خاموش رہے گا؟ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جمہوریت کے لیے مثبت سوچ اپنائی جائے۔ بانی پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں، ملک کی 70% عوام ان کے ساتھ ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقات کروائی جائے۔ بیرسٹر گوہر نے گورنر فیصل کریم کنڈی کے گورنر راج سے متعلق بیان پر حیرت کا اظہار کیا۔ کہا، خیبر پختونخوا میں گورنر راج کبھی نہیں لگے گا۔ کچھ عناصر صوبے کے حالات خراب کرنے اور عوام کو قانونی ہاتھ میں لینے کی طرف اکسا رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی بہتر سیاسی ماحول چاہتی ہے۔ گورنر جو لوگ کہہ رہے ہیں گورنر رول لگائے، ان لوگوں سے پوچھو آپ نے کب کوئی سجیسٹ کیا وزیر اعلیٰ کو کہ یہ چیز غلط ہے، اس کو ٹھیک کریں؟ ہر روز جو کوئی بیٹھتا ہے میں گورنر رول لگاتا ہوں۔ کیا آپ لوگوں کی مینڈیٹ کا اس طرح مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ نے بشرا بی بی سے اور خان صاحب کے ساتھ قیادت کی میٹنگ کرا لی۔ اگر کوئی جمہوریت کے لیے کنسرن بندہ ہے اس کو تو نیند نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ ہمارا ملک، ہمارا صوبہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں گورنر ہوں، میں کچھ بھی ہوں، لیکن میں عوام کے لیے ہوں نا۔ بانی پی ٹی آئی کے پاگل پن کا سلسلہ نیا نہیں، ذہنی مریض کے ساتھ صرف ذہنی ڈاکٹر ہی بات کر سکتا ہے۔ آپ سیاست کرو، ملک دشمنی اور غداری نہ کرو، اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ جو راہ راست پر نہ آئے اس سے براہ راست نمٹا جاتا ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، کہا، یہ آزادی اظہار رائے نہیں، پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر فورسز اور ملکی سلامتی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پروپیگنڈا مشینیں بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہی ہیں۔ ملک دشمنوں کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، تم اپنی گندی زبان اور بکواس سے فوج کو متنازع بناتے ہو، اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ آئین ہر جرم کا تعین خود کرتا ہے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر احتجاج پر کسی قسم کی نااہلی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی اس طرح کی دھمکی دے رہا ہے تو میں اس سے مکمل طور پر مسرت کرتا ہوں۔ احتجاج کرنا پارلیمنٹ کے اندر بھی ہمارا حق ہے، باہر بھی حق ہے۔ مذاکرات کا فیصلہ چکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس نے کرنا ہے۔ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ نے ابھی تک اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے کوئی مثبت احکامات جاری نہیں کیے۔ نہیں ہو جی، دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی احتجاج ہو تو بالکل میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کسی قسم کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی۔ تو اگر یہ کوئی تھریٹ کر رہا ہے، یہ کوئی اس طرح کی دھمکی دے رہا ہے تو بالکل میں اس کو مسترد کرتا ہوں۔ احتجاج کرنا پارلیمنٹ کے اندر ہمارا حق ہے کہ باہر جب ہم احتجاج کرنے جاتے ہیں تو اس پہ دفعہ 144 لگائی جاتی، پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں آئی۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے تو سارے سینیٹرز نے مل کے اور سارے جو ہمارے ایم این ایز ہیں انہوں نے مل کے اپنی اپنی جگہ اپنے اسپیکر اور چیئرمین کو آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر اور وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی پارلیمنٹ کی راہداری میں ملاقات، سیاسی صورتحال پر مکالمہ کیا گیا۔ جنید اکبر نے کہا، حکومت کا رویہ دن بدن بدتر ہوتا جا رہا ہے، جس پر طارق فضل چودھری نے کہا، آپ آپس میں میٹنگز نہ کریں، اسپیکر سے بھی کریں۔ طارق فضل چودھری نے جنید اکبر کو مشورہ دیا کہ اپنا رویہ درست کریں، ظلم بھی بند ہو جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ ایاز صادق کا کہنا تھا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اداروں کو برا بھلا کہہ کر کچھ حاصل نہیں کریں گے، میں اپنا کردار ادا کروں گا، آپ لوگ مشاورت کر کے مجھ سے بات کریں۔ ان کا کہنا تھا، پہلے آپ نے کہا کردار ادا کریں، میں نے کچھ تو رول پلے کیا تھا، اس کا اچھا صلہ نہیں ملا۔ ایاز صادق کا مزید کہنا تھا کہ پہلے رول پلے کیا لیکن مناسب صلہ نہیں ملا۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ
स्पीकर कौमी असम्बली आज़ादी के वज़ीर को मुज़ाकरात की पेशकश। ताली दोनों हाथों से बचती है, दारों पर तनकीद से कुछ हासिल नहीं होगा। अपना किरदार अदा करूंगा, अपोजिशन मुशावरत के बाद बात करे। कौमी असम्बली इजलास के दौरान दिलचस्प सूरत हाल, किसी रुकन के पैसे ज़मीन पर गिर गए, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पैसे ऐवान में लहरा कर सबके सामने ऐलान कर दिया। पैसे लेने के लिए 12 अरकान ने हाथ उठा दिए। स्पीकर की इस बात पर ऐवान में कह कहे बुलंद हो गए। आगे बढ़े और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानवी दफ्तर खारजा के हुकाम से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के मामले पर बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मुलाकात में बरतानवी हुकाम के साथ इमिग्रेशन और सिक्योरिटी ताउन पर भी बातचीत की, ताकि पाकिस्तान को मतलूब अफराद की हवालगी और कानूनी अमल को मौसर बनाया जा सके। दोनों ममालिक के दरमियान कानूनी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत होने की तवक्को है। आपको बताएं कि दोनों ममालिक के दरमियान कानून सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानवी दफ्तर खारजा से मुलाकात। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के मामले पर बातचीत हुई। बरतानवी हुकाम के साथ इमिग्रेशन और सिक्योरिटी ताउन पर भी बातचीत हुई। यूट्यूबर आदिल राजा को बरतानिया में एक और अदालती झटका। आदिल राजा ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से सरेआम माफ़ी मांगे। बरतानवी हाई कोर्ट के जज रिटायर्ड स्पेयरसन किंग्स कौंसिल का हुक्म, आदिल राजा की माफ़ी 28 दिन तक उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट पर मौजूद रहेगी। अदालत ने आदिल राजा को 22 दिसंबर तक हर्जाने और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करने का हुक्म भी दिया। जज ने इजाफी अदालती अखराजात भी अदा करने का कहा। आइंदा हतक आमेज़ बयानात न देने का इम्तनाई हुक्म जारी किया गया। आदिल राजा रवा बरस अक्टूबर में राशिद नसीर से हतक इज़्ज़त का मुकदमा हार चुके हैं। अदालत ने उनके इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया था। आदिल राजा के वकील ने फैसले के खिलाफ अपील का इंदिया दिया है। आदिल राजा को हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करने का हुक्म। यूट्यूबर आदिल राजा को बरतानिया में एक और अदालती झटका लगा है। आदिल राजा ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से सरेआम माफ़ी मांगें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में गवादर और गिलगित-बल्तिस्तान में बिजली के मनसूबों की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गवादर पोर्ट सिटी में बिजली की फराहमी में दरपेश मसाइल को ख़त्म करने के लिए जामिया मनसूबा बंदी पर फौरी अमल दरामद की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि गवादर पोर्ट सिटी को बिला तातुल मुनासिब कीमत और काबिल भरोसा बिजली की फराहमी के मनसूबों पर तमाम मुतल्लिका इदारे हमांगी से काम करें। 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट से गिलगित बल्तिस्तान में माहौलियाती एतबार से साफ़ बिजली की बिला तातुल और मुस्तहकम फराहमी को यकीनी बनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और माशी तरक्की वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। गिलगित बल्तिस्तान में सनती सरगर्मियों, सरमायाकारी और माशी तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। बिजली के मसाइल को हल करने के लिए एहसन इकबाल की सरबराही में बनने वाली कमेटी और वज़ारत तमन्नाई की सिफारिशात और इकदाम काबिल तहसीन हैं। तैयार करदा जामिया हिकमत अमली में शामिल फौरी, कलील मुद्दती और तवील मुद्दती प्रोजेक्ट्स पर वज़ारत तमन्नाई मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाएँ। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की ज़ेर सदारत गैस सप्लाई सूरत हाल का जायज़ा इजलास। गुज़श्ता साल के मुकाबले में गैस फराहमी में बेहतरी, सारिफीन के मुस्बत फीडबैक में इजाफा हुआ। सोई कंपनीज़ का वज़ीर पेट्रोलियम को डेटा बेस पेश कर दी गई। वज़ीर पेट्रोलियम का कहना था इस साल घरेलू सार्फिन के लिए गैस सप्लाई में 26% इजाफा हुआ है। आवाम को सर्दियों में तकलीफ ना हो इसलिए ज़रूरी इक़दाम किए हैं। अली परवेज़ मलिक ने सोई कंपनीज़ को हिदायत की खाने के औकात में गैस प्रेशर यकीनी बनाया जाए। कम प्रेशर की शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। इस मौके पर MD सोई साधारण का कहना था कोयटा में गैस सप्लाई के दौरानिए में मज़ीद 2 घंटे का इजाफा किया गया। गैस कंपनी से शिकायत के अजाले के लिए कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए हैं। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि शिकायत के फौरी अजाले के लिए खुसूसी मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको बताएं कि इस साल घरेलू सार्फिन के लिए गैस सप्लाई में 26% इजाफा हुआ है। गैस कंपनीज ने शिकायत के अजाले के लिए कंट्रोल रूम्स भी कायम कर दिए हैं। वज़ीर पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत गैस सप्लाई सूरत हाल का जायज़ा इजलास हुआ और गुज़श्ता साल के मुकाबले में गैस फराहमी में बेहतरी वाक़या हुई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस लाहौर में पार्टी कारकुनान से मुलाकात।
چیئرمین پیپلز پارٹی نے جالوں کی تجاویز کو سنا. بلاول بھٹو کے ہمراہ پاکستان پیپلز پارٹی سیکرٹری جنرل ہمایوں خان، سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند بھی موجود تھے. چیئرمین پی پی سے ڈاکٹر رضوان بھیو، ملک مبشر، احمد گھمن، اویس بیگ نے ملاقات کی. بلاول بھٹو سے لاہور سے پاکستان پیپلز پارٹی ٹکٹ ہولڈر منظر عباس کھوکھر اور فیاض بھٹی نے بھی گورنر ہاؤس میں ملاقات کی. لاہور کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. پی پی ضلع اٹک کے صدر اشر حیات خان نے ٹکٹ ہولڈر خرم حیات خان اور سردار ذوالفقار کے ہمراہ بلاول بھٹو سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی. بلاول بھٹو سے سابق رکن قومی اسمبلی طارق شبیر اور آزاد امیدوار ڈاکٹر عامر علی حسین نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کے بعد گورنر ہاؤس میں ملاقات کی. چیئرمین سی این اے 185 کے امیدوار سردار دوست محمد کھوسہ نے ملاقات کی اور اپنے حلقے میں دھاندلی کی صورتحال سے آگاہ کیا. بلاول بھٹو سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی سید علی قاسم گیلانی، مخدوم طاہر رشید الدین اور سید علی حیدر گیلانی نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی، اپنے انتخابی حلقوں کے عوامی مسائل سے آگاہ کیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے پی ٹی آئی پر ایک بار پھر طنز کے نشتر چلا دیے. ایوان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ان کی اپنی ماں بہن ہیں، دوسروں کی کیا ماں بہن نہیں ہیں. بانی پی ٹی آئی کو ٹویٹر کون ہینڈل کرتا ہے؟ انہوں نے کہا علیمہ خان نے کہا تھا کہ پاک بھارت جنگ نہیں ہونی. عظمیٰ باجی نے باہر آ کر کہا بانی پی ٹی آئی پریشان تھے، وہ ذہنی مریض ہیں. یہ خود کہہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ان کی خواتین جو ہیں ان کے لیے بہت اچھے الفاظ بولے جانے چاہیے، لیکن دوسرے کی ہر ایک ماں بیٹی کو جو یہ دن رات سوشل میڈیا کے اوپر کرتے ہیں وہ اس کا جواب کون دے گا؟ عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل ہر طرح کی گالی دینے کے لیے، ہر بندے کو جو ہے وہ اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. علیمہ باجی نے پاک انڈیا جنگ کے دوران کیٹیگوریکلی اس نے کہا جنگ نہیں ہونی ہے. عظمیٰ باجی نے خود باہر آ کے کہا کہ وہ بہت پریشان تھے، وہ بہت ذہنی طور پر ٹینس تھے. اب اس میں بتائیں کہ ہم نے کیا کہا؟ وہ خود بہن آ کے کہہ رہی ہے وہ ٹینس ہے، وہ ذہنی مریض ہے، اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ پنجاب اسمبلی میں فیلڈ مارشل کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی پر قرارداد منظور. قرارداد میں چیف آف دی ڈیفنس فورسز کی قیادت کو بھی بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا. قرارداد کے مطابق اس عہدے پر تعیناتی سے بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کا وقار بڑھا ہے. پنجاب اسمبلی کا ایوان فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت پر مکمل اعتماد کرتا ہے. فیلڈ مارشل کی قیادت میں قومی سلامتی کے ادارے اور سول حکومت ایک ہیں. تعیناتی سے ملک کی عسکری تاریخ میں نیا اور سنہری باب رقم ہوا ہے. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اس عہدے سے بھارت سمیت تمام دشمنوں کے اوسان خطا ہو چکے ہیں. یہ تعیناتی ملکی سرحدوں کو مزید محفوظ اور ناقابل تسخیر بنانے کے عزم کا اظہار ہے. قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے تعیناتی دفاعی نظام کے لیے اہم سنگ میل ہے. قوم کو اس قیادت پر مکمل بھروسہ ہے. پاک فوج کی ملک میں معاشی استحکام اور سلامتی کے لیے کاوشوں پر پورا یقین ہے. دفاعی مضبوطی اور داخلی امن کی بحالی ہی معاشی اور معاشرتی ترقی کی بنیاد ہے. قومی سلامتی کے ادارے اور سول حکومت ایک ہیں. ایوان کا فیلڈ مارشل کی قیادت پر اظہار اطمینان. نئے عہدے سے بھارت سمیت تمام دشمنوں کے اوسان خطا. پاک فوج کی ملکی معاشی استحکام اور سلامتی کے لیے کاوشوں پر پورا یقین ہے. پاک فوج سے اظہار یکجہتی کی قرارداد سندھ اسمبلی سے متفقہ طور پر منظور. قرارداد صوبائی وزیر قانون اور وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن انجار نے پیش کی. سندھ اسمبلی میں ڈومیسٹک ورکرز ویلفیئر بل 2025 پیش کیا گیا. بل وزیر قانون ضیاء الحسن انجار نے پیش کیا. بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا. سندھ اسمبلی نے سندھ ریونیو بورڈ میں ترمیمی بل منظور کر لیا. آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی میں ڈومیسٹک ورکرز ویلفیئر بل 2025 پیش کر دیا گیا ہے. بل ضیاء الحسن انجار نے پیش کیا. بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا. سندھ اسمبلی نے سندھ ریونیو بورڈ میں ترمیمی بل منظور کر لیا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سپریم کورٹ جج کا حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سے حلف لیا. حلف برداری میں سپریم کورٹ ججز شریک ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس محسن اختر کیانی کی شرکت، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس سردار ایاز اسحاق اور دیگر ججز بھی تقریب میں شریک ہوئے. وفاقی آئینی عدالت کے جج جسٹس کے آغا بھی شریک ہوئے. فیڈرل شرعی عدالت کے چیف جسٹس اقبال حمید الرحمان بھی تقریب میں شریک ہوئے. تقریب حلف برداری میں جوڈیشل کمیشن کے رکن ایڈوکیٹ احسن بھون سمیت سپریم کورٹ افسران، سٹاف لا افسران اور دیگر بھی شریک ہوئے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سپریم کورٹ جج کا حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس پاکستان نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سے حلف لیا
اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سپریم کورٹ جج کا حلف اٹھا لیا۔ عابد شیر علی بلا مقابلہ سینٹ الیکشن جیت گئے۔ مرحوم سینیٹر عرفان صدیقی کی خالی نشست پر مسلم لیگ نون کے امیدوار عابد شیر علی کا انتخاب ہوا۔ خالی نشست پر ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون نے سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی کو ٹکٹ جاری کیا تھا۔ دیگر امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی واپس لیے جانے پر عابد شیر علی بلا مقابلہ سینٹر منتخب ہو گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عابد شیر علی بلا مقابلہ سینٹ الیکشن جیت گئے ہیں اور عرفان صدیقی مرحوم کی خالی نشست پر چودھری عابد شیر علی کا انتخاب ہوا۔ عابد شیر علی بلا مقابلہ سینٹ الیکشن جیت گئے۔ پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا پہیہ جام ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ مذاکرات میں ٹرانسپورٹرز کا نئے جرمانے فریز کرنے کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا۔ پنجاب حکومت نے ٹریفک آرڈیننس 2025 پر عمل درآمد روک دیا۔ مذاکرات میں ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے جو دیگر معاملات کو دیکھے گی۔ ٹرانسپورٹرز نے مطالبہ تسلیم ہونے پر ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب حکومت نے ٹریفک آرڈیننس 2025 پر عمل درآمد روک دیا ہے اور پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔